کہ انسانوں میں انسان اپنے ماں باپ کا دل دکھائے، جائز شرعی چیزوں میں ان کی نافرمانی کرے، بعض نوجوان ضدی طبیعت کے ہوتے ہیں، اپنے باپ کی بات ماننا ان کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ والد چونکہ اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کہتا ہے، تنقید برداشت نہیں ہوتی، اس لیے آج کل کے نوجوان اپنے باپ سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی پاپ سے نفرت کرتا ہے، اچھا ہی نہیں لگتا۔ ان کو دوست اچھے لگتے ہیں، کیوں؟ دوست تعریفیں کرتے ہیں، دوست الٹے کام سکھاتے ہیں، نفس کی خواہشات پوری کرنے کے راستے دکھاتے ہیں، تو دوست اچھے لگتے ہیں، باپ اچھا نہیں لگتا۔ ایسی بچیاں جوان العمر ہو جاتی ہیں، اپنی ماں کے ساتھ ضد کرتی ہیں، ماں کے سامنے بولتی ہیں، گھر کے کام کرنا ان کو مصیبت نظر آتا ہے۔ صبح کے وقت ماں ناشتہ تیار کر رہی ہوتی ہے اور بیٹی صاحبہ کالج یونیورسٹی جانے کے لیے نہا دھو کے تیار ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ نہا دھو کے تیار ہوتی ہے تو ابھی ناشتہ بننے میں 2 منٹ دیر ہوتی ہے، تو وہ منہ بنا کے اور غصے میں نکل جاتی ہے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، اور ماں بیچاری سارا دن مغموم رہتی ہے کہ میری بیٹی بغیر کھائے یونیورسٹی چلی گئی۔ آج کل کی بیٹیاں اپنی ماں کے اوپر راج کرتی ہیں، ان کا دل دکھاتی ہیں۔ تو شرعی کاموں میں انسان ان کی بات کو مانے۔ ہاں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فسق و فجور میں پڑھنے والے ماں باپ اپنے بچوں کو بھی دین سے روکتے ہیں، آج کل یہ بھی مصیبت ہے۔ ایک نوجوان نے اپنے چہرے پہ سنت سجائی، مجھے لا کے خط دکھایا، اس نے اپنی والدہ کو خط لکھا کہ امی میں نے آج سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چہرے پہ سجانے کا ارادہ کر لیا۔ تو ماں نے خط کا جواب لکھا کہ تم جلدی سے داڑھی منڈاؤ اور اصلی شکل میں واپس آؤ۔ اب یہ مسلمان ماں ہے، اس کا اسلام کدھر گیا؟ ایک بچی جو پردہ کرنے والی بنی، نیک بن گئی، اب اس کے ماں باپ کو اس کے ساتھ اسی وجہ سے ناراضگی تھی کہ یہ برقع کیوں کرتی ہے۔ خط میں اس نے لکھا کہ قریبی عزیزوں کی شادی تھی، سارے گھر والے گئے، میں بھی برقع پہن کر گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ابو نے کہا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے ہیں تو برقع اتارو، نہیں اتارنا تو گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے۔ سارے گھر والے مجھے گاڑی سے اتار کر اکیلے کھڑے چھوڑ کر شادی میں چلے گئے۔ یہ مسلمان ماں باپ ہیں جو بیٹیوں کو پردے سے منع کرتے ہیں اور بیٹوں کو سنتیں سجانے سے منع کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق، اللہ تعالی کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اتباع نہیں کرنی ہوتی، اطاعت نہیں کرنی ہوتی۔ اگر ماں باپ ایسا کہیں گے تو وہ اپنے مقام سے خود ہی گر جائیں گے۔ ہاں جہاں تک شرعی معاملات ہیں، اب والد نے کہا بیٹے سکول جایا کرو پابندی کے ساتھ، محنت کرو، بچہ دوستی میں لگ گیا، نہ کالج جاتا ہے نہ ٹیوشن پڑھتا ہے، ماں باپ کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے۔ ماں باپ نے ٹیوشن لگا کر دی تو ٹیوشن والے استاد سے بھی دوستی کر لی اور گپوں میں وقت گزار دیا، سال کے آخر پر پتہ چلا کہ وقت ضائع کرتا رہا۔ اور جب ماں باپ نے کہا کہ بیٹے تم نے وقت ہی ضائع کیا،
تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں. اب جو بچہ اس طرح کا برتاؤ کرے گا یہ ماں باپ کا دل دکھائے گا، اور ماں باپ کا دل دکھانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. لہذا کوئی عمل ایسا نہ کیا جائے کہ ماں باپ کا دل دکھے، بلکہ کوشش کی جائے کہ ان دنیاوی امور میں ان کا دل خوش ہو، ان کے ساتھ تعلق ایسا رکھا جائے کہ ان کا دل جیت لیا جائے، ان کی دعائیں لی جائیں. اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. چنانچہ جو انسان اپنے استاد کی دعائیں لے گا علمی فیض اس کا بہت پھیلے گا. جو ماں باپ کی دعائیں لے گا اللہ اس کے رزق میں بہت برکت عطا فرمائے. تو رزق کی برکت ماں باپ کی دعا کے ساتھ اور علم کی برکت پیر استاد کی دعا کے ساتھ. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. اس میں بھی آج کل بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہیں. بیویاں خاوند کے حقوق کا لحاظ نہیں کر پاتی، خاوند بیویوں کا حقوق کا خیال نہیں کر پاتا. حیرت کی بات ہے کہ کئی مرتبہ بیوی بھی دیندار، خاوند بھی دیندار، اور ذرا سی بات پہ بس غصے میں آ کے سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو میں نے جہنم میں بہت زیادہ دیکھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ یہ ناشکری ہوتی ہیں. ذرا خاوند سے کوئی کمی دیکھیں تو جواب میں کہتی ہیں کہ میں نے تو کبھی تیرے گھر میں آ کر خیر دیکھی ہی نہیں. اس ایک فکرے کے بولنے کی وجہ سے اس خاوند کی ساری زندگی کی جو بھلائی تھی، اچھائی تھی، اس پر پانی پھیر دیا. اور کئی مرتبہ خاوند بھی آگے سے ایسے کر دیا. کسی بات سے غصہ آ گیا، اب بیوی کو کہا 10 سال سے شادی ہوئی اور میں 10 سال سے پریشانی کی زندگی گزار رہا ہوں. سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا. کیا سمجھتے ہیں کہ لکھنے والے لکھ نہیں رہے ہوتے؟ اب اس 10 سال میں بیوی نے خدمت کی ہوگی، بیوی کی اولاد ہوئی ہوگی، بیوی نے ماں باپ کی خدمت کی ہوگی، خاوند کی خدمت کی ہوگی، اس نے علم پڑھا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، پردہ کیا ہوگا، کتنی مرتبہ خاوند کا دل خوش کیا ہوگا. 10 سال سے شادی ہوئی اور میں 10 سال سے عذاب میں مبتلا ہوں. اس ایک فکرے سے دل دکھا دیا. تو میاں بیوی دونوں کو جب تک خوف خدا نہ ہو اس وقت تک ایک دوسرے کے حقوق کا صحیح ادا کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے سورہ نساء پڑھ لیجیے، ہر چند آیتوں کے بعد اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ. اس صورت میں اتق اللہ کا لفظ اتنا استعمال ہوا کہ حیران ہوتا ہے بندہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ جب تک دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا یہ ایک دوسرے کے اتنے قریبی تعلق کو ادا کرنے میں ہمیشہ کوتاہیاں کریں گے. یہ اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، ورنہ تو پھر غصہ آتے ہے تو بس مردوں کے ہاتھ نہیں رکتے، عورتوں کی زبان نہیں رکتی. اور اچھی بلی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں بس میں دوسری شادی کر رہا ہوں. یاد رکھیں جب بیوی کو آپ نے یہ الفاظ سنا دیے کہ میں اور شادی کروں گا یا کر لوں گا تو آپ نے اس کے اعتماد کو ختم کر دیا. پھر شیطان اس کے ذہن کو خراب کر سکتا ہے، اس کو بھی سکھاتا ہے
کہ تم بھی اپنے والدین سے تعلق زیادہ جوڑ کے رکھو تاکہ اگر خامن چھوڑے تو ماں باپ تو تمہیں پاس رکھ لے، اور اگر ماں باپ نہ ہوں گے تو شیطان اس کو گناہ کا موقع سکھائے۔ تم کسی سے تعلق جوڑ کے رکھو، یہ دھتکارے گا تو کوئی تو قبول ہی کر لے۔ اتنا یہ خطرناک لفظ ہے، اور ذرا سی بات پہ آج کل مرد اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ شریعت نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی۔ بلکہ شریعت نے تو یہ بھی کہا کہ اگر چھوٹی موٹی کوتاہی غلطی بیوی کر جائے تو برداشت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک صحابی حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی، جب ہم مکہ میں تھے تو اہل مکہ عورتوں کے اوپر غالب تھے، ہم مدینے میں آئے تو مدینے کے لوگ اپنے عادات اخلاق میں ذرا تحمل مزاج ہیں تو بیویاں چڑھ جاتی ہیں سر پہ۔ تو بات ایسی ہوتی ہے۔ حضرت اکبر ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بیویاں 1.5 قسم ہوتی ہیں، ان کو تسلی ہوتی ہے اچھا بندہ ہے، تو وہ کئی دفعہ ناز میں بدتمیزی بھی کر جاتی ہیں، مگر شریعت نے اس بدتمیزی کے برداشت کرنے پر بھی اجر بتایا۔ سنیے، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پہ بات بڑھ گئی۔ اب میاں بیوی کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کی ادھر سے صدیق اکبر لانو آ گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ابو بکر کو ہم منصف بنا لیتے ہیں، یہ ہمارا فیصلہ کر دیں گے۔ تو جیسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منصف بناتے ہیں، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہاں آپ سچی سچی سب بات بتا دیں۔ تو جب انہوں نے کہا نا سچی سچی سب بات بتا دیں، تو صدیق اکبر عنہ کو غصہ آیا، وہ باپ تھے، انہوں نے عائشہ صدیقہ کے ایک تھپڑ لگایا، کہا تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ کے نبی کوئی غلط بات کریں گے؟ اب ان کو جو تھپڑ پڑا تو وہ نبی علیہ السلام سے پیچھے آ کے چھپ گئی کہ ابو کہیں اور 2-4 نہ لگا دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، ہم نے تمہیں منصف بنایا تھا، تمہیں سزا دینے والا تو نہیں بنایا تھا، لہذا ہم میاں بیوی آپس میں طے کر لیں گے، آپ جاؤ۔ جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کر دیکھا اور فرمایا عائشہ دیکھ، باپ سے تجھے میں نے بچایا ہے نا۔ یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ انسان اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ سنیے، یہ سفارش کس نے کی؟ اللہ رب العزت نے کی۔ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان کے ساتھ اچھے انداز کی زندگی گزارو۔ اب اچھے انداز کی زندگی گزارنے کی سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کر رہی ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جو دنیا میں اپنی بیوی کی زبان کی سختی اور بدتمیزی پر بھی برداشت کر لے گا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو نے میری سفارش کو مانا تھا، آج میں تیرے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے تجھے جہنم کی بجائے جنت کا راستہ عطا فرما۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ کئی مرتبہ بیوی پہ ایسی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں جو اس کے اختیار میں ہی نہیں، ایسی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں جو اس کے اختیار میں ہی نہیں۔ مثال کے طور پر تیری تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں ہمیشہ،
اب بتاؤ کہ بیٹیوں کو پیدا کرنا یہ عورت کے اختیار میں ہے؟ عورت کا اختیار ہوتا تو وہ ماشاءاللہ ساری دنیا بیٹوں سے بھری ہوتی اور رشتوں کے لیے 1-1 لاکھ بندوں کی اپلیکیشن آ رہی ہوتی. بھائی یہ تو اللہ کی دین ہے. جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے من یشاء عقیما، اس کو وہ باج بنا دیتا ہے. بندے کا تو اختیار نہیں ہے اس میں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ طبیب کی طرف رجوع کیا جائے تو شاید مرد کا ہی قصور نکل آئے. لیکن عورت سے اس بات پہ ناراض کہتے ہیں جی بس اس کی تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. اب بتائیں ایک ایسی بات پہ بندہ ناراض ہے کہ جو عورت کے اختیار میں ہی نہیں. ساس ڈانٹ رہی ہے، نند اس کو تانے دے رہی ہے، اس کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، اس کا دل دکھایا جا رہا ہے، تو وہ عورت کیا کرے، کہاں جائے؟ تو میاں بیوی کا یہ معاملہ اتنا قریب کا ہے کہ اللہ تعالی کا خوف دل میں ہو، پھر انسان اس حق کو صحیح طرح ادا کر سکتا ہے. اس لیے ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی زبان کی ذرا سخت تھی. ویسے جو عورتیں زبان کی ذرا سخت ہوتی ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر وہی عورتیں پاک دامن بھی ہوتی ہیں. جو زبان کی میٹھی ہوتی ہیں نا، ان کی مٹھاس خامن تک کی نہیں اوروں تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو زبان کی تھوڑی سخت ہوتی ہیں پاک دامن بھی اکثر وہی ہوتی ہیں. کوئی کلیہ نہیں ہے مگر عام طور پر دیکھا گیا. کسی نے کہا کہ حضرت ایسی بدتمیز عورت کو طلاق دے دیں. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر میں اس کو طلاق دے دوں گا تو اس کی پھر 2 شکلیں ہوں گی. ایک شکل تو یہ کہ یہ مطلقہ بن جائے گی اور کوئی اس سے شادی نہ کرے، تو یہ دکھ کی زندگی گزارے گی اور دکھ کا سبب میں بنوں گا. اور دوسرا شکل یہ کہ یہ شادی کرے گی تو جو عادت اب ہے وہ پھر بھی رہے گی، تو دوسرے خاوند کا دل دکھائے گی اور اس مسلمان کا دل دکھنے کا سبب بھی میں بنوں گا. لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں جو برداشت کر رہا ہوں برداشت کروں، میری وجہ سے کسی اور بندے کا دل نہ دکھے. طلاق نہیں دیتے تھے. اللہ والوں کی سوچ دیکھو کہاں جاتی ہے. تو فرمایا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لحاظ فرماتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. تہجد کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پائنتی کی طرف اتنا آہستہ آہستہ اترے کہ آہٹ نہ ہو، کوئی حرکت نہ ہو، ان کی آنکھ نہ کھل جائے. اور پھر نبی علیہ السلام پیدل چلے، ننگے پاؤں چلے کمرے میں، اور پھر جوتے باہر آ کر پہنے اور جنت بقیع چلے گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ تو کھل گئی. وہ بڑی حیران کہ بھئی اتنے دبے پاؤں اٹھ کے جانے کا کیا مطلب. وہ بھی پیچھے سے آئیں تو نبی علیہ السلام جنت بقیع سے واپس آ رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، وہ بھی دوڑی اور واپس اپنے کمرے میں آ کے بستر پر لیٹ گئی. نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے محسوس کیا کہ تھوڑا سانس پھولا ہوا ہے. دوڑ کے جو آئی تھی فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ بتایا کہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی. کیوں گئی تھی؟ اللہ کے نبی آپ اتنا خاموش اور بڑے دبے انداز سے جو یہاں سے نکل کر گئے. تو فرمایا کہ عائشہ میں نے اس لیے طریقہ اختیار کیا کہ میری وجہ سے تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے. اب اندازہ لگائیے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری وجہ سے تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے.